اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني شميتك رواية طيبة كأنها رواية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأمرني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شميتك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وافق تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتظني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع عمري قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظني أن أكون معكم تحت الكساء. قال الله عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفته وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظني أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها بعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتعظني أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتعظني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في معفل من معافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي يد الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموما إلا وفرج الله عما ولا مظلوما إلا وكشف الله غما ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي يد والله فزنا صرنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسا لٹا پھر نہ بسا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا ایسا لٹا پھر نہ بسا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا زلزلے میں ہو کیوں نہ نینوا زلزلے میں ہو کیوں نہ نینوا کیوں نہ پھر ہلے دشت کربلا ہائے فوج کی چھین لی ردا ہائے فوج کی چھین لی ردا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا دم گھٹا ہوا دل روٹھا ہوا
گھر لٹا ہوا سر کھلا ہوا چہرے پہ ملے خاک کربلا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا سر پہ شہ نہیں مجتبی نہیں سر پہ شہ نہیں مجتبی نہیں مرتضی نہیں مصطفیٰ نہیں ہو کے بے نوا کیوں نہ پھر بھلا ہو کے بے نوا کیوں نہ پھر بھلا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا دیکھ کر جسے مہر تک چھپے دیکھ کر جسے مہر تک چھپے میردا کرے اے فلک اسے روح مصطفیٰ جان مرتضی روح مصطفیٰ جان مرتضی زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا گل ہے خیمے میں شور و شین سے گل ہے خیمے میں شور و شین سے نکلی بیبیاں آئے خیمے میں شور ہے مچا و مصیبت زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا قبر تک نہیں ایک جا ہوئی قبر تک نہیں ایک جا ہوئی کوئی ہے نجف شام میں کوئی کاظمین یوں جدا جدا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا ایسا لٹا پھر نہ بسا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا درد غم سے منہ سب عطا ہوا درد غم سے منہ سب عطا ہوا دیکھے بھائی کا سر کٹا ہوا شہر شام میں ہو کے بیردا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا زہرا کا گھر ہائے کرب و بلا صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب
زینا ڈھونڈنے جائے گی گر ساری خدائی زینا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینا اپنے عشقوں سے جلا شام غریباں کے چراغ اپنے عشقوں سے جلا شام غریباں کے چراغ تو ہے 18 چراغوں کی اکائی زینا نہ ملے گا جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینا عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینا دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے پہلے تو رسم وفا تو نے نبھائی زینا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینا سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینا لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینا پانی کو دیکھ کے کیوں کرنا جگر ٹکڑے ہو کھا گئی ہے تیرے غازی کو ترائی زینا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینا روح عباس سے علمدار نہ تڑپے کیوں کر روح عباس سے علمدار نہ تڑپے کیوں کر بیردا شام کے دربار میں آئی زینا بیردا شام کے دربار میں آئی زینا ڈھونڈنے جائے گی گر ساری خدائی زینا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینا محمد وآل محمد صلوات حبیب
خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ایک صلوات بجے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی ابتدا میں کہ یہ آخری مجلس ہے اس عشرے کی، تو کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں میں مجلس سے پہلے. سب سے پہلے یہ کہ اگر نہ جانے انجانے کے اندر کچھ ممبر سے کہا اور کسی کو برا لگا ہو، سب سے پہلے یاد رکھیے گا جو کچھ کہا ہے اس کا مخاطب سب سے پہلے میں خود تھا، اور واقعتاً خدا گواہ ہے آپ کو میں اپنے سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ اپنے گناہوں کو میں جانتا ہوں، آپ کے گناہوں کو نہیں جانتا میں. تو انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر بصیرت زیادہ رکھتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے. تو آپ بہتر ہیں مجھ سے، جو کچھ بھی کہا وہ میرے لیے تھا، اور ایک تذکر تھا، ایک جنرل، کسی کے لیے وہ خاص، کسی کے لیے ایسا نہیں تھا. اور تشکر ہے، شکریہ ہے خصوصاً اس کمیونٹی کا کہ جو محبت دکھائیں. اینڈ دس کمیونٹی از امیزنگ. آپ لوگ بہت بہترین ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مل جل کر جو دیار غیر کے اندر ہیں آپ اپنے اپنے گھروں سے دور ہیں، تو اس کی ضرورت ہے آپ کو کہ دل جو ہیں آپس میں ملیں، اور وہ بھی اگر دل حسین کے نام پر ملیں تو پھر کیا بات ہے اس کے اندر. تو ان عزاداریوں کو اور رونق بخشیے. صحیح ہے. اور یہ شیطان بہت کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے عزاداران امام حسین علیہ السلام کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں پیدا کی جائیں. لیکن یاد بھی رکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. قرآن یہ کہتا ہے وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. اس کا مطلب کیا؟ معاف کرو. وَاصْفَحُوا صفحہ سے نکلا ہے، صفحہ سے نکلا. بالکل اس کا معنی یہ ہے صفحے کو پیج ٹرن اوور کرو. گو اہیڈ. پیچھے یاد رکھنے کا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. خداوند متعال کہتا ہے ختم کرو اور آگے بڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں اور یہ خود ایک محبت کی نشانی ہے. یعنی always I consider this. آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا. کوئی انسیڈنٹ ہے اس کو پازیٹیولی لیجیے، کیونکہ چھوٹی کمیونٹی ہے، اپنا سمجھ کے سامنے بولتے ہیں تو یہ ہوں گے. لیکن امیزنگ کمیونٹی ہے، بیوٹیفل کمیونٹی ہے. دعائیں ہیں ہماری آپ کے لیے کہ یہ اور زیادہ سے زیادہ یہ کمیونٹی پراسپر. ایک سوال جو محمد والے محمد
ایک جو ٹاپک جو آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا بہت ہی ریلیونٹ ہے ہماری یوتھس کے لیے، خصوصاً یوتھس کے لیے ریلیونٹ ہے، اور اس کو میں بیس بناؤں گا قرآن مجید سے۔ آپ کبھی کبھار یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیتیں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی ہیں اور فرعون کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ کچھ ریزن ہونا چاہیے اس کے پیچھے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر چاہیں تو ہم ایک پورا عشرہ خالی موسیٰ اور فرعون کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر اتنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور اس کو اگر آپ جب سامنے رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خداوند متعال آج کے زمانے کے لیے بات کر رہا ہے۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہزاروں سال پہلے کا جو فرعون تھا وہ ہم نے بتا دیا، اپنے وقت کا فرعون تم تلاش کرو، اپنے وقت کا فرعون تم تلاش کرو۔ رسول خدا کے سامنے صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ رسول خدا کے سامنے ایک شخص تھا، غالباً یہ تھا کہ جا رہا تھا تو اس کے سر پر ایک پرندہ تھا، برڈ تھا، وہ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا وہ۔ رسول خدا نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس پرندے کے ساتھ؟ What did you do? You have done something. اس نے کہا میں اس کے نیسٹ میں جا کے اس کے ایگز لے کر آ جاؤں۔ رسول خدا نے کہا خبردار خبردار، یہ کام نہ کرو، پرندوں کو تنگ نہ کرو۔ ایک اور انسیڈنٹ ملتا ہے، ایک جانور تھا، گدھا تھا یا کوئی اور جانور تھا، اس کو باندھ کے رکھا تھا، کھانا پینا نہیں دے رہے تھے۔ تو معصوم نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ اس کو کھانا کیوں نہیں دے رہے؟ بولے یہ پورا ہو گیا، کام کا نہیں ہے یہ۔ اچھا پوری زندگی جو ہے تم اس سے کام لیتے رہے اور اب یہ کام کر نہیں رہا ہے، تم اس کو کھانا بھی نہیں دے رہے ہو۔ If you can't give food, at least what should you do? تم اس کو آزاد کرو، آزاد کرو تاکہ یہ جائے اور اپنے رزق روزی خود تلاش کریں۔ یعنی میں آپ کے سامنے انسیڈنٹس اگر پیش کروں، خود باقاعدہ اس کا پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جانوروں کو کتنا خیال رکھا ہے۔ کسی نے جو ہے گدھے کے اوپر تھا غالباً، اس کے منہ کے اوپر جو مارک لگا دیا تھا، مارکس لگائے جاتے ہیں عام طور پہ، تو منہ کے اوپر لگایا تھا۔ تو معصوم نے جو ہے کہا خدا کی رحمت اس سے دور ہو کہ جانور کے منہ پر ہی آپ جان نہ دینا۔ کیوں؟ یہ بھی کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا کرتے ہیں، حتی جانور کے بارے میں کہا اس کے منہ پہ نہ مارنا، اگر مارنا بھی ہے بہت ہے تو اسے کہیں اور جسم پہ مارنا، منہ پہ نہ مارنا، ٹھیک ہے؟ یعنی جانور کو اتنا خیال رکھا۔ حتی امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسٹیگننٹ واٹر کے اندر یورینیٹ نہیں کرنا، جب کیا کیوں؟ اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حشرات رکھے ہیں، کچھ انسیکٹس ہیں، کچھ بیکٹیریاز ہیں، اس سے اذیت ہوتے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام انوائرمنٹل جو ہے سب بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا خیال رکھنا۔ ابھی آپ میں سے بہت سارے جو جائیں گے 40 کے اوپر خدا کے لیے جو جا رہے ہیں، اپنے خود کے گلاس اور پلیٹس لے کر چلے جائیے گا۔ آج میں فگرز دیکھ رہا تھا خالی، یعنی 22 ملین آئی ڈونٹ نو کتنے، یعنی روزانہ کتنے تھاؤزنڈ آف ٹنس جو ہے پلاسٹک اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائی ایک پلیٹ اور گلاس خود لے کر چلے جائیں۔ وی شوڈ ناٹ یوز دی پلاسٹک گلاسز۔ اس انوائرمنٹ کو کون جواب دے گا؟ اور خدا نے کہا تم خلیفۃ اللہ ہو، یو آر دی وسیجیٹڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس کو ریپرزینٹیٹیو ہو، اس کو خراب نہیں کرنا، رسپانسبل ہونا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آئیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں اتنا خیال کر رہے ہیں جانوروں کا، ان کے حقوق کا، کہ ان کو ظلم نہ کرنا، یہ جو فرعون تھا، یہ فرعون کیا کر رہا تھا؟ یہ فرعون یذبحون ابناءہم، کہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ کام کر رہا تھا، یہ فرعون کا کام تھا۔ کوئی بھی شخص سامنے اسٹینڈ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ مینٹیلٹی ہوتی کیا ہے، کہ کس طریقے سے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے، قوموں کو اپنے انڈر میں لایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارا کوئی رب ہوگا، خدا ہوگا، میں ہی تو ہوں تمہارا۔ کوئی شخص اسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا جو کھڑا ہو کر کہے بندے خدا
ہمارے سامنے تو پیدا ہوا ہے، تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، ہمارے سامنے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چھوٹا تھا بڑا ہوا ہے، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ مینٹیلٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو فرعونی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو غلام بناتا ہے، لوگوں کو غلام بناتا ہے۔ جب یہ لوگ غلام بن جاتے ہیں، قرآن نے کہا، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 تھی، پھر کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سپریم لارڈ ہوں۔ There should be a person who should stand up and say لارڈ نہیں ہے، there is no one، کوئی بھی سٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 کے اندر، 54 سے آگے جا کے ضرور دیکھیے گا، میں پڑھوں گا بھی آیت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے فاستخف قومہ، استخفاف کہتے ہیں خفیف بتانا ان کو۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم والوں کو اس نے چھوٹا کر کے دکھایا، نتھنگ، ذہنی غلامی بنا، ان کو غلام بنایا۔ جب یہ ہو گئے تو قرآن نے کیا؟ فَأَطَاعُوهُ، پوری کی پوری قوم نے فرعون کی پیروی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت سے پہلے کا سٹیپ کیا ہوگا اس کا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے یہ ہوگا کہ ان کو ذہنی غلامی میں ڈالا جائے گا۔ پھر کیا کہا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ جو تھے افراد یہ سارے کے سارے فاسق تھے۔ بولے یہ کیوں اطاعت کر رہے ہیں؟ The problem is this، ان کے پاس فاسق کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ عدالت ہوگا۔ عادل نہیں تھے یہ بھی فسق کرتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا ان کے سامنے، but they didn't pay attention۔ سب کچھ ہو رہا ہے، قتل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، they are busy in their lives۔ تو خداوند کے مطابق ان کو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اس وجہ یہ فاسق تھے، یہ عادل نہیں تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا آسَفُونَا، آسفون کا ترجمہ یہ ہوگا یعنی ہم ان سے تنگ آ گئے تھے، ہم سے تنگ آ گئے، جب کیا کیا؟ انتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کس سے؟ فرعون تو تھا ہی تھا، یہ جو دوسرے جو فاسق و فاجر جو بنے ہوئے تھے اور جو کچھ نہیں کرتے، سب سے انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کے سب کو غرق کیا، کوئی نہیں بچا اس میں سے۔ نہیں، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں بچوں گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ پرانی سٹوری ہے، اللہ جانتا تھا، اللہ نے اگلی آیت ہمارے لیے رکھی ہے، کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے کیا کیا؟ and we made them an example and lesson for them those who will come later۔ اس کا اس کو سٹوری کی طور پہ نہیں لینا، یعنی اس کو تم دیکھنا، اس کو سمجھنا، اپنے قوم کے فرعون کو سمجھنا کہ قوم کیا کر رہا ہے، and then what is your responsibility, what are you supposed to do۔ اس سے میں کنیکٹ کرتے ہوئے صرف یہ آپ کو بتاؤں ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے۔ اس ذہنی غلامی کو بتانے کے بعد پھر ایک اور میں آپ کے سامنے یوتھ کے لیے جو ایک اور کانسیپٹ لے کر آؤں گا وہ میں بات کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بنی اسرائیل کو، یعنی ہم نے نعمتوں پہ نعمتیں دی ہیں، اس میں سے ایک نعمت کیا دیا؟ ہم نے ان کو کیا دیا؟ من اور سلوا دیا، کوئلز، آسمان سے کوئلز آ رہی ہیں، کھانا آ رہا ہے، بہترین کھانا آ رہا ہے، یہ سب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ورس نمبر 80 تھی سورہ طٰہٰ کی، ورس نمبر 80 کے بعد ورس نمبر میں جاتا ہوں 61 پہ سورہ بقرہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ یہ ایک کھانا جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ مل رہا ہے بھائی کوکو چپس مل رہا ہے دار السلام کے لیے، اور یہاں تک جائے آئی ڈونٹ نو بریانی مل رہی ہے، they are getting amazing, they are not supposed to do anything، اوپر سے سب پکا پکایا سب مل رہا ہے، وہ تو ایک کھانا نہیں چلے گا۔ کیا کہا؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے بھیجے۔ کیا بھیجے بھیا؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جو اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے کچھ کیوکمبرز بھیجے، گارلک بھیجے، لینٹلز بھیجے، انینز بھیجے، پیاز بھیجے۔ آپ مجھے بتائیے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو جو ہے پکا پکایا کھانا مل رہا ہے، اور یہاں پر دوسری طرف کیا ہے؟ خود پکانا پڑے گا بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا؟ یہاں پر ڈانٹ پلائی ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہتا ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، تم جو ہے سبسٹیوٹ کرنا چاہتے ہو، جو پس چیز ہے وہ چاہتے ہو اور جو اچھی چیز ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہو. اتنا سمجھ میں آیا؟ ایک سوال آپ سے ہے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا سب سے بہترین کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو؟ بریانی. اگر میں بریانی کسی کو، آپ کو میں کہتا ہوں آپ کو بریانی کھلاؤں گا، میں روزانہ آپ کو بریانی کھلاؤں گا، ایک دن آگے کیا ہو جائے گا؟ مولانا دال چاول ہی کھلا دیں، یو ول گیٹ ٹائرڈ. ایک وقت آئے گا، ایک نیچرل فینومینا ہے. آپ یہ مجھے بتائیے، یہ جو بنی اسرائیل والے تھک رہے ہیں، نیچرل فینومینا ہے یا نہیں ہے؟ نیچرل فینومینا تھا کہ بابا روزانہ روزانہ بنو سلوا. صبح کیا ہے؟ بنو سلوا. شام میں کیا ہے؟ سلوا اور من. صبح میں کیا ہے؟ بنو سلوا، سلوا اور مننا. What is going on? They'll get tired. That's obvious. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تو ان کو یہ ڈانٹ ڈپٹ کیوں ہو رہی ہے، ریپریمنڈ کیوں کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. یہ پتہ ہے کس وجہ سے ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے زندان میں، پریزن کے اندر اس کو دال چاول کھلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے گھر کے اندر اور گھر کے اندر آنے کے بعد اپنی بیگم کو بریانی کھا رہا ہو، وہ کہے آئی ایم مسنگ دال چاول آف پریزن. اب مجھے سچ بتائیے تو آپ کی بیگم کا کیا جواب ہوگا، اماں کا کیا جواب ہوگا؟ چلو واپس وہاں پر جاؤ. پریزن یاد آ رہا ہے تمہیں دال چاول یاد نہیں آ رہے، تمہیں کیا یاد آ رہا ہے؟ یو آر مسنگ پریزن، نتھنگ ایلس. گو بیک ٹو دی پریزن. یہ جو کیوکمبر اور یہ تمام چیزیں تھیں، یہ دراصل فرعون کی غلامی کے اندر یہ ملتا تھا. خدا بند متعال کہہ رہا ہے تمہیں کیوکمبر مس نہیں کر رہے ہو، تم اس غلامی کو مس کر رہے ہو. اور غلامی سے نکلو گے تو بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تمہیں ایک شاید یہ کھانا پڑے گا، یہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. یہ جو تم جو جاننا چاہتے ہو، تم جاننا چاہتے ہو وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا ہے. You want this? You want to go back there? Go there. یہ قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. اس وقت کی جو تھی، ان کی جو غلامی تھی وہ کس کے اندر تھی؟ کیوکمبر کے اندر تھی. صحیح ہے، انینس کے اندر تھی، لینٹلس کے اندر تھی. ہمیں بھی کبھی کبھار غلام بنایا جاتا ہے. بھیا کو ڈرنک چاہیے، کون سی چاہیے؟ پیپسی اور کوکا کولا چاہیے. یہی چاہیے تمہیں، پیپسی اور کوکا کولا نہیں چاہیے. تمہیں اس زائنس جو ہے رجیم ہے اس کی غلامی چاہیے. تم اس کی غلامی چاہ رہے ہو. You don't want anything else. اس غلامی سے باہر نکلے. میں بوائکاٹ کو میں بلیو نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں غلامی پسند کرتا ہوں. اس غلامی سے باہر آنا ہوگا. مولانا کھائیں گے کیا؟ There are so many substitutes which you can have. آپ نے مولانا سیاسی باتیں کر رہے ہیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل بات نہیں کر کے فتویٰ بتا رہا ہوں السیستانی کا. اگر آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا، بولتے پیلسٹائن کی بات کرو یا نہیں کرو. آپ پیلسٹائن کے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، پھر فتویٰ ہی ہے. اس فتوے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ آپ کا مرجع تقلید فتویٰ دے رہے ہیں. Let me read this fatwa for you. ایک سلوات مجھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. عربی میں بھی ہے، میں انگلش میں اس کو ٹرانسلیشن سے پڑھ رہا ہوں. سوال کیا گیا؟ Is it permissible to buy and sell from stores that allocate part of the profits to support Israel? جواب میں کہا آیت اللہ سیستانی نے there is no permission to engage in transactions involving Israeli products or the products of the companies that are definitely proven to offer substantial support to Israel. اب آپ مولانا اس کی حکومت ٹھیک ہے یا اس کی ہے یا حماس ایسا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ فتویٰ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے. اسی طریقے سے یہ ہے، یہاں پر کوئی چوائس نہیں آپ کے پاس. آپ بولے میرے پاس کوئی چوائس ہے، سوری there is no choice. اس غلامی سے مرجع تقلید آپ کو مجھے باہر نکالنا چاہ رہا ہے. غلام نہ بننا، آزاد بننا. آزاد والے کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ غلامی تھی جو فرعون نے ان کے دماغوں میں ڈالی تھی. میں پھر سے اس آیت کو دوبارہ پلٹتا ہوں. وہ آیت کیا تھی؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. اس نے اپنی قوم کو کیا بنایا؟ وہ غلام بنایا پہلے، اور سب نے اس کو پھر فالو کرنا شروع کیا. ایک سوال یہ ہے
کہ آپ اگر کسی کو غلام بنانا چاہتے ہیں اپنا، اب یہاں سے میں اگلے اسٹیپ پہ جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یوز کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے، ویلیوز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب اس پہ آتا ہوں. اگر وہ جو ظلم و ستم کر رہا تھا، کون ظلم و ستم کر رہا تھا؟ فرعون ظلم و ستم کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کیسے وہ ظلم و ستم کرے گا؟ یعنی اگر وہ اپنی بات بنوانا چاہتا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا، میرے سامنے سجدہ کرو، کس طریقے سے سجدہ کروا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ کہیں گے یا تو جو ہے کہ خوف ہوگا، یا تو کیا ہوگی؟ لالچ ہوگی. خوف کے اندر کیا ہے؟ ہم دیکھیں ایک ڈسکشن کریں. خوف کے اندر یہ پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے، خوف تھا کہ جیسے آپ کے سامنے آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا. آپ یہ بتائیے اگر خوف ہے، خوف کے اندر اگر کسی کے اندر خوف اگر آپ لے کر آئیں، کیا اس کے پاس کریٹیوٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جب بھی خوف آئے گا کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تخلیقی صلاحیت نہیں رہتی اس کے اندر. میں آپ کو کہوں آپ اپنے ڈاڈا یا کاکا کوئی کام کر کے آپ بولیں کہ بھیا ایسے کرنا، وہ اپنا دماغ یوز ہی نہیں کرے گا. وہ جب خوف ہوگا بھائی میں نے کوئی ادھر ادھر میں نے ڈیسیشن لیا تو میرا باس جو ہے مجھے ہاتھ پیر سب گئے، خوف کے اندر نہیں ہو سکتا کام. یہ مجھے بتائیے یہ جو کمیونٹی تھی ایجپٹ کی کمیونٹی، ان کے پاس کریٹیوٹی تھی یا نہیں تھی؟ they were creative. why؟ ہزاروں سال کے بعد احرام میں سے پیرامڈ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے کہ پیرامڈز بنائے کیسے انہوں نے. اس کا مطلب کریٹیوٹی تھی. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون اس قوم کو صرف خوف کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر خوف ہوتا تو کریٹیوٹی نہ ہوتی. ہاں جتنے لیبرز تھے ان کے تو خوف ہے، واٹ اباؤٹ دی آرکیٹیکٹس؟ ان کے لیے ایک اور طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا لالچ کا. ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا دنیا کے غلام جو ہوتے ہیں دو چیزوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، خوف اور لالچ ہے. خوف اور لالچ. اب اس کو لالچ جائے گی، پیسے دیے جائیں گے. لیکن ایک پرابلم ہے اس کے اندر. اچھا یہ جو ہوتے ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں، رول کرتے ہیں کسی بھی قوم کے اوپر، یہ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں. They will not take any chance کہ ان کو لگے کہ بھائی یہ کھڑے ہو جائیں گے سامنے. آپ یہ مجھے بتائیے جس کو آپ اگر دباتے چلے آئیں گے ایک وقت کیا ہوگا؟ آپ خوف میں اس کو مارتے جائیں آخر میں کیا ہوگا؟ They will stand up. And what is happening actually around the globe جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو آپ نے مارا. What happened? They will stand up. اچھا یہ جو ہے جو ظالم وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مارا تو یہ کیا ہوں گے؟ ایک وقت آئے گا اسٹینڈ کریں گے. دوسری جانب جس کو برائب کیا ہے، پیسے کھلائے ہیں، ایک وقت کیا ہوگا؟ اس کا ضمیر اندر سے جاگ سکتا ہے. بھیا ضمیر جاگ سکتا ہے، بولے بھائی میں کیا ہوں؟ سیل آف ہوں، میں سولڈ آؤٹ ہوں، میں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، کبھی تو زندہ ہو جائے گا، شاید ہو کی طرح کوئی بن جائے. یہ اس کو بھی چانس نہیں دیں گے. اس کا مطلب کوئی اور ٹیکنیک یہ یوز کریں گے کہ جس ٹیکنیک کے ذریعے سے اب جتنے ہوں گے ان سب کو کنٹرول کیا جا سکے. کہ وہاں پر اب وہ جو کام کرے گا وہ یہ سمجھ کے کام نہیں کرے گا مجھ سے یہ فرعون کام کروا رہا ہے، وہ اپنی خوشی سے کام کرے گا. اس کو وہ سمجھے گا کہ یہ تو میں خود کام کر رہا ہوں، ویری ہیپی ایکچولی. اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اس کے اندر میں قرآن کی کچھ آیتیں لے کر آؤں گا، اس سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں. ایک سوال مجھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ان کو کیا ہوتا ہے یہ؟ اچھا فرعون کے بارے میں، یہ فرعون کا مائنڈ سیٹ ہر ایک جگہ ہر زمانے میں رہے گا. فرعون کیا کرے گا؟ there are 3 different groups. پلیز میں آپ کو ریپیٹ کروں. پہلے کو کس سے کنٹرول کرے گا؟ پہلے کو کنٹرول کرے گا خوف کے ذریعے سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو قتل کیا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا. دوسروں کا برائب کرے گا. تیسرا ہوگا اب سب کو کنٹرول کرے گا اس کے ذریعے سے، وہ ویلیوز کو تبدیل کرے گا. ویلیوز کو ایسے چینج کرے گا، آپ کام اس کے لیے کریں گے، فیل کریں گے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، but you are working for Fir'aun. This is what the Holy Quran is discussing. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، when he came to فرعون، تو اس نے فرعون نے کیا کیا؟ دیکھیں اکھے کا تنہا شخص ہارون کے ساتھ آ رہے ہیں، عصا لے کر آ رہے ہیں، ولیجر ہے، اور آ کر ملاقات ہو رہی ہے. کیا کہا فرعون نے؟ کیا کہا؟ he has nothing. موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرعون کے پاس کیا ہے؟ فرعون کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. فرعون نے کیا کیا؟ وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ.
فرعون نے ندا دی اپنے قوم والوں کو، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس یہ جو مصر ایجپٹ جو ہے یہ کیا میرے پاس نہیں ہے؟ آئی ایم ناٹ دی اونر آف دس، یہ اپنے آپ کو اونر کہتا تھا، خدا کہتا تھا، بولے یہ سارا میری مملکت ہے، یہ کنگڈم میری ہے، بولے میرے پاس یہ موجود ہے، وہذہ الانہار، اور یہ جو ریور نائل جو بہ رہا ہے، تجری من تحتی، یہ میرے پیروں کے نیچے سے جو بہ رہا ہے، this belongs to me as well. افلا تبصرون، کیا تو دیکھ نہیں رہے ہو؟ اچھا یہاں پر ایک اچھی ڈسکشن ہے، میں ڈسکشن کروں یا نہ ہی کروں، ایک اچھی ڈسکشن ہے، یہ جو فرعون نے اپنے قوم والوں کا حال کیا کیا تھا؟ فرعون نے اپنے قوم والوں کا حال یہ کیا تھا، صبح شام غلام بنا کے رکھا تھا، ذبح کرتا تھا، آخر میں آگے کیسے اوپینین مانگ رہے ہیں، اوپینین مانگ رہے ہیں، اے میری قوم والوں، میری کہاں سے قوم آ گئے بھائی؟ کل تک تم ان کی پٹائی لگا رہے تھے، کل تک جو تم ان کو ذبح کر رہے تھے، آج میری قوم کیسے ہو گئی؟ اس کے اندر ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سامحانی، اس کو کہتے ہیں نارسسزم۔ نارسسسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری چلے گی، میرے ایموشنز ہوں گے، تمہاری ایموشنز نہیں۔ نارسسسٹ کی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا، کبھی وہ کہے گا میں ہوں، بولے تم ہمیشہ مسٹیک ہے، ون آف دا سائنس آف نارسسسٹ۔ فرعون نارسسسٹ تھا، اس نے کبھی کسی کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کیا، بولے اس سے غلام ہو تم۔ اب جب دیکھا کہ پھنس گیا یہ، میرے پاس وقت تو تھا تو میں ڈسکشن کو بتاتا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، خدا نے کہا اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ نے 5 ریکویسٹ کر دی، یا خدا میرے پاس یہ نہیں ہے، 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 میں بول نہیں سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ڈونٹ وری، ہم تمہیں بولنا سکھا دیں گے، ڈونٹ وری اباؤٹ دس، ہم تمہیں دے دیں گے۔ وہ جو اسپیچ ہے اس میں خود ایک مجلس چاہیے، اس کو جو ڈسکشن ہوئی ہے، ایک ڈسکشن کے اندر حضرت موسیٰ نے اس کو پوری سلطنت کو اٹھا کے پھینک دیا، عجب ہے، یعنی یہ پاورفل ہے، مائٹ ہے اس کے پاس، ایک ڈسکشن کے اندر سب ختم ہو گیا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بیٹل فیلڈ ہار رہا ہے، اب سب کو جا رہا ہے، اس نے جو قوم کو دیکھا، او میری قوم، ارے بھائی کل تک تو ان کو ذبح کر رہے تھے، یہ میری قوم کہاں سے ہو گئی؟ یہ نارسسسٹ اپروچ ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں ایک مثال ثابت سمجھاتا ہوں، ایک سوال ہے جو محمد و آل محمد کا، میں یہ ایگزامپل دینے سے پہلے ڈسکلیمر دے دوں، پلیز اس ایگزامپل کو جا کے گھر پر دوسروں پہ جا کر نہیں کہا ہاں ہاں تم وہی ہو جو مولانا نے کہا تھا، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ ایگزامپل سمجھانے کے لیے، یہاں جو دوسروں کو بولنے کے لیے ہاں ہاں مولانا بولے وہ تم ہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لیڈی تھی اپنے شوہر سے تنگ آ گئی تھی، نبیلہ باجی، اب وہ نبیلہ کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں نبیلہ جاتی ہے زیتون کے پاس، وہ کہتے ہیں زیتون، بولتے میں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہوں، بولتے یہ جو ہے ہمیشہ میرے پر آ کر دیکھنا چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ تو میری فیلنگس کو کیئر نہیں کرتا ہوتی ہے، پلیز دوبارہ سے ڈسکلیمر ہے، پلیز اپنے شوہر کو جا کے کہیے گا، میں صرف ایگزامپل سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس نے بولا آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، آئے تو بس بولنا کہ بس بہت ہو گیا، آج جو ہے پانی سر سے گزر چکا ہے۔ نبیلہ باجی ویٹ کر رہی تھی، نبیلہ باجی ویٹ کر رہی تھی، جیسے ہی دروازہ کھولا بولا اب میں آج اپنے شوہر کو بتاتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو شوہر جو ہے کیک سامنے لے کر آئے تھے، نبیلہ اسٹرابری کیک تمہارا پسندیدہ۔ اب جیسے ہی وہ نبیلہ باجی نے جو ہے اسٹرابری کیک دیکھا، بولا تمہیں یہ پسند تھا نا؟ بولا ہم لوگ کھایا کرتے تھے تمہارے۔ وہ نبیلہ جو تھی وہ تو پگھل گئی، وہ پھر جو ہے کہ نا سارے معاملات ختم۔ زیتون باجی کی کال آتی ہے، ہاں نبیلہ کیا ہوا؟ نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ میرے جو شوہر جو تھے وہ اسٹریس ہوتا تھا، ان کو ان کے مسائل تھے، اچھے انسان ہے، وہ بھلے انسان ہے، ٹھیک ہے، سارا ختم ہوا۔ نیکسٹ ڈے کیا ہوا؟ نیکسٹ ڈے جو ہے کہ نبیلہ نے سوچا جو ہے بولا میں تیار ہو جو ہمارے شوہر جو ہے میں نے چشموں کو نکال دیا، وہ تیار ہو کے بیٹھتی ہوں۔ اب وہ شوہر آتے ہیں تو آتے کے ساتھ ہی وہی پرانا والا جو ہے کیا نام ہے، بولا کیسی بری لگ رہی ہو، بولا یہ تو پرانا والا شوہر آ گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں، یہ میں نے ایگزامپل صرف ہسبینڈ وائف کی دی ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ آپ کو اس پیک کے اوپر لے کر جاتے ہیں کہ آپ بلاسٹ ہونے والے ہوتے ہیں، آپ پھٹنے والے ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔
تو کیا کہتے ہیں وہ آپ کی ویکیوم جو کہ نام ہے اس کو ہوا کو نکالتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اسٹرابری کیک کے ذریعے سے. جب وہ ہوا نکل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ نارسسزم پھر واپس آتا ہے. فرعون کے ساتھ یہ تھا, اس نے دیکھا کہ بھائی یہ قوم میرے ہاتھ سے جا رہی ہے, اب یہ کیا کہتے ہیں اس کو ویکیوم کر, میری قوم, یہ تمہاری قوم تھی, کل تک تو ان کو ذبح کر رہے تھے. کیا کہا یہ دیکھیے گا, یہ بیچ میں آگے تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. سوشل سائنسز کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے. اس نے کہا کہ میری قوم والوں, میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس مال و دولت ہے, میرے پاس مصر ہے, یہ پورا ایجپٹ ہے, یہ نہریں وغیرہ سب میرے پاس بہ رہی ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے. پھر آگے قرآن کہتا ہے اسورۃ من الذھب, میرے پاس گولڈ کے پائلس لگے ہوئے ہیں, سونے میرے پاس. پھر کیا کہا, اور جا کیا نہیں میرے پاس نہیں کہا, حضرت موسیٰ کو بولا کہ موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس یہ سب کچھ ہے, تمہارے پاس گولڈ ہے, تمہارے پاس کا فوج ہے. بولے یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. لوگ جو تھے, لوگوں نے دیکھا ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں, پیسہ ویسا سب کچھ یہاں پر ہے, ہاں IMF یہاں پر ہے, ورلڈ بینک یہاں پر ہے, یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ جو کہ ہمیں کنفیوز ہوئے, یہ بھول گئے تھے نبی خدا بننے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کہا فاستخف قومہ فاطاعوہ, اس نے اپنی قوم والوں کو ذلیل کر دیا, یعنی سوچنے کی کیپیسٹی ختم کر دی, غلام بنے, اطاعت کی ہے. خدا نے کہا یہ فاسقوں فاجر ہے. آپ نے کہا مولانا یہ آیتیں لے کر آ رہے ہیں, اس کا ہم سے کیا کام ہے؟ اس کا ہم سے کیا کام ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے, ہماری کتب کے حدیث موجود ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے, کیوبٹ بائی کیوبٹ, ایسے سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا, ایوری تھنگ. آپ کے سامنے تفسیر قرطبی سے حدیث پڑھو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, نعل بالنعل ایسے کہ یعنی یہ جو انچ بائی انچ جو ہے, جو کچھ ہوا ہے تم سے پہلے والوں کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے. وَالْقُذَّ بِالْقُذَّ, اور پھر یہ ایسے الفاظ ہیں حَتَّى أَنَّ لَوْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ, حتیٰ کہ ان کا کوئی لیزرڈ کسی ہول میں گیا تھا, اس ہول کے اندر تم بھی جاؤ گے. لیزرڈ سے مراد اور ہول میں جانے سے مراد کوئی لیزرڈ نہیں ہے, یہ میٹافورکل ہے. یعنی جو ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز ان کے ساتھ آئے تھے, سیم ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز تمہارے ساتھ بھی آئیں گے, بالکل ایگزیکٹلی تمہارے ساتھ آئیں گے. پھر کیا کہا انہوں نے, کہا قالوا اليهود والنصارى تعنی یا رسول اللہ, آپ کی مراد جو ہے یہ ساری ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یہود اور نصارہ جو ہیں جن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو رسول خدا فمنعنی, تو پھر میری مراد سے کون ہے؟ یعنی جو یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوئے ایگزیکٹلی تمہارے ساتھ ہوں گے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کیا کرنے کا ہے؟ سیلیوٹ کرنے کا ہے. نبی خدا آپ سائڈ پہ ہو جائیے, بولے کون رول کرے گا؟ رول یہ کرے گا کون؟ جس کے پاس پیسہ ہے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ ریور نائل سے نکلے ہیں اور فرعون غرق ہو گیا ہے, ہوا کیا اس کے بعد؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ کو سمجھے گا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكَفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. میں آیت نہیں پڑھتا, سے ترجمہ بتا دیتا ہوں. یہ جب جیسے ہی کراس کیا انہوں نے ریور نائل کو, اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں, سونے کے بنے ہوئے ہیں, گولڈ کے بنے ہوئے ہیں, اس کو سجدہ کر رہے ہیں. ان کو دیکھنے کے ساتھ ہی کہا یا نبی خدا یا موسیٰ ایسا ہمارے لیے خدا بنا دو. خداوند متعال کہتا ہے انکم قوم تجہلون, تم لوگ جاہل لوگ ہو, ابھی تم کو نجات دی ہے وہاں سے, تم نے ابھی موسیٰ کا ڈنڈا دیکھا ہے کیا معجزے دکھاتا ہے. پھر قرآن نے اس کے بعد کیا متبرن ما ہم فی وباد, متبر ہو کہ تم لوگ بالکل تباہ ہونے والی قوم ہو, باطل ہو. what are you doing؟ تم کو یہ چاہیے ہے. اصل میں ہوا کیا؟ اچھا یہ قوم جو ہے, سوال, یہ جو قوم آئی ہے یہ قوم موسیٰ کی قوم تھی یا فرعون کی قوم تھی؟ آپ مجھے بتائیے جو بچ کے آئی ہے.
یہ قوم موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل ہے، وہ جو فرعون کی جو قوم تھی وہ سب ڈوب چکے ہیں. اچھا فرعون مر چکا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ اسورۃ من الذھب، کہ موسیٰ کے پاس کیا گولڈ ہے؟ نہیں ہے، گولڈ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اس نے مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ اگر ویلیوز اگر ہوں گی کسی بھی قوم کی، جوان کی، اگر کسی کو اگر احترام ملے گا، پوش ملے گی، کس میں سے ملے گی؟ پیسہ. تو یہ قوم ابھی بچ کر آئی ہے، یہ قوم موسیٰ کی قوم ہے، یہ قوم فرعون کی نہیں ہے. کس کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی ہے؟ سونے کے بت کے سامنے، سونے کے سامنے. قوم کے ذہن سے سونا نہیں نکلا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرعون مر جاتا ہے لیکن اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جوانوں کے دماغ میں ڈال کے جاتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو موسیٰ جو وقت کا امام ہے اس کی بات سن رہی ہے. جیسے ہی غیبت میں کیا تو پیچھے کیا کیا؟ سامرے نے کیا بنایا؟ سامرے نے سونے کا کاف جو ہے وہ بنایا، اس کے سامنے سجدہ کر دیا. سجدہ کر دیا. بولا کہ اگر امام جو ہے اگر غیبت میں جاتا ہے اور مائنڈ سیٹ کس کا ہے؟ مائنڈ سیٹ پیسے کا ہے، تو پھر یہ قوم پیسے کی پوجا کرتی ہے، اس کو سر جھکاتی ہے. اور جب یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بولا ناؤ یو کین ناٹ ریزالو دس، اب اس کو سالو نہیں کر سکتے ہو. کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے. جب قوم کے اندر خدا کیا بن جائے، ایسا بن جائے، تو پھر وہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے. وقت کا موسیٰ غیبت میں ہے. جوان کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ جب مولانا یہ بتائیے رچ کیسے بنیں گے، پیسہ کیسے کماؤں گا. اور جب امام آئیں گے تو یہ جو موسیٰ یا جو زمان ہے اس کو فالو کریں گے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یاد رکھیے گا جس کمیونٹی کے اندر سیلیوٹ کس کو کیا جائے؟ سیلیوٹ پیسوں کو کیا جائے، وہ کمیونٹی ڈیزاسٹر ہے. وہاں پر ڈیزاسٹر ہے. عزیزوں، اپنی اولاد کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایمان کو سیف کریں. ڈیٹیچمنٹ ہونا چاہیے. اگر مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پر آسان نہیں ہے. تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن نے ایک چھوٹی سی آیت ہے، خداوند متعال کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو تمہیں مل جائے اس پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہو جانا، اور اگر کوئی تمہارے ہاتھ سے چیز چلی جائے تو اس پہ افسوس نہیں کرنا. کیونکہ مولانا کیسا آسان نہیں ہے. پھر اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل سمپل سی ہے. میں آپ کو 2-3 منٹ لوں گا، میں منزل مسائل پہ آ گیا. اس کی مثال یہ ہے، اگر آپ بینک کے اندر کیشیئر ہیں اور اگر کوئی آپ کیشیئر ہیں تو پیسے جمع کرانے کے لیے آتے ہیں تو آپ پہ خوش ہوتے ہیں، آہا ماشاءاللہ آج تو میں امیر ہو گیا. یا کوئی اگر وڈرول کرتے ہیں پیسے تو آپ پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. You don't do this, why؟ آپ جانتے ہیں بھائی مالک کوئی اور ہے، یہ پیسہ میرا ہے ہی نہیں. یہ مجھے کہاں سے پتا چل گیا کہ یہ سارا مال میرا ہے؟ مالک یوم الدین. اصل مالک کون ہے؟ اصل مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالی. عجیب ہے. یہ آخری بات اور میں مسئلے مسائل کا آ گیا. حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ یاد تھا، جو 2 بچوں کے لیے اس دیوار کو بنایا تھا. دیوار کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک جملہ کہا ہے، اس کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کیا کہا تھا؟ اس کا باپ مر چکا تھا. کانا ابوہما صالحا. ان دونوں بچوں کا باپ کون تھا؟ صالح تھا، پرہیز گزار تھا. یعنی اگر آپ پرہیز گزار بن جائیں، کسی کو چیٹ نہ کریں، ساری چیزیں دنیا کے چکر میں نہ بیٹھے رہیں، خداوند متعال اپنے نبی خدا کو فوٹی بنا کے بھیجتا ہے، ایک مستری بنا کر بھیجتا ہے کہ دیوار کے مرمت کو اس کو پیسہ بچاؤں. یعنی میں سمجھتا ہوں میرے اندر وہ کریٹیوٹی ہے، میں اپنے بچوں خداوند متعال ہے. یعنی مجھے کیا کرنا ہے؟ کانا ابوہما صالحا. عزیزوں میں نے آپ کا وقت دیا. عزیزوں آج کا دن جو گزرا ہے، دن کون سا تھا؟ یہ وہ دن تھا کہ پہلا سورج ہے کہ جو اس دنیا میں نمودار ہوا ہے، کہ جس سورج نے اہل بیت کی عورتوں کو بے مخنا و چادر دیکھا ہے. عزیزوں آسان نہیں ہے. میں کہوں گا اے سورج تجھے گہن کیوں نہیں لگ گیا؟
तुम्हें अहले बैत मुस्तफा को बेमकना चादर दिखाए। एक पढ़ने वाले ने मिंबर से मसाइल पढ़ना शुरू किए, मर्जे तकरीब मुज्तहिद नीचे बैठे थे। उस मुज्तहिद ने कहा, ऐ पढ़ने वाले यहीं पर रुक जा, ताकि इस जुमले का जो तूने जुमला कहा है उस जुमले का हक अदा किया जा सके। जानते हो जुमला क्या था? उसने जुमला ये पढ़ा था, दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद। अरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हो गए। यानी हम इतना सुनते चले आए मसाइल को, शायद हमारे लिए तमाम चीजें नॉर्मल सी बात हो जाती है। अजीज़ों, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये तमाम चीजें ऐसी ना थी। सख्त था कि शराबी का दरबार हो और अहले बैत मुस्तफा। अजीज़ों, आज 11 मुहर्रम थी। 11 मुहर्रम को क्या हुआ, सुबह से लेकर ज़ोहर तक उमर साहब ने अपने कुश्ते हाय नजिस को दफन करना शुरू किया है। लेकिन अरे रसूल खुदा की औलाद फातिमा ज़हरा के लाल को उस बयाबान के अंदर में गोरो कफन छोड़ दिया गया। इसके बाद ज़ोहर के बाद नाकों को लाया गया है। अरे नाके वो नाके हैं कि जिनकी पुश्त नंगी है, उनको लाया गया ताकि इनके ऊपर भूतियों को सवार किया जा सके। मैंने अपने उस्ताद और अपने उस्ताद से सुना कि जब ये नाके चलते थे तो एक नाका पीछे नाके वाले से कुछ कह रहा होता था, शायद ये कह रहा होता था, अरे आहिस्ता जरा संभाल के चलना, अरे हम पर अहले बैत मुस्तफा के अतफाल सवार हुए हैं, ऐसा ना हो कि ये बच्चे हमसे गिर जाए। अजीजों, सवार होना है। अरे जानते हैं कि ऊंट पर सवार होना जरा सख्त होता है, ऊंट की कमर जरा ऊंची और बुलंद होती है। अगर सवार करना चाहे तो घुटने को मोड़ना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब मदीना से बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सवार किया गया तो वहां पर अब्बास अलमदार मौजूद है, अली अकबर मौजूद है, अरे कुछ नहीं हुसैन मजलूम मौजूद है, सबको सवार किया है। लेकिन जब सवार होने की बारी आई है तो ताजियाने लाए गए। अरे ज़ैनब कुबरा ने कहा, नहीं खबरदार, हम हैं कि खुद अपनी बीवियों को सवार करेंगे। बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने घुटनों को मोड़ा और हर बीवी से कहती है, आओ इस घुटने पर बैठकर सवार हो जाओ नाकों के ऊपर। किसमें हिम्मत है कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घुटने पर पैर रख सके? लेकिन ये जलाल ज़ैनबी था, कोई मना ना कर सका। जब तमाम बीवियां सवार हो गई तो देखा एक बुढ़िया बूढ़ी औरत मौजूद है। बीवी ज़ैनब ने कहा, ऐ फिज़्ज़ा, तुम सवार न होना चाहोगी? फिज़्ज़ा को भी सवार किया। अब तन्हा ज़ैनब मौजूद है, शायद मक़तल की तरफ निगाह की हो। ऐ भैया, तुम्हें सवार करने के लिए हम आए थे, क्या हमें सवार करने के लिए तुम ना आओगे? शायद नहर की जानिब का रुख किया हो। ऐ अब्बास, मदीना में तो तुम थे, हमें कौन सवार करेगा? अरे ये कहना था, हथकड़ियां बेड़ियों की आवाज आना शुरू हुई, ऐ बीबी अम्मा, हम आपको सवार करेंगे। ये काफिला सवार हुआ, ऊंटों पर सवार हुआ और चलना शुरू हुआ। अरे उन लईनों ने इस कारवान को उस जगह से गुजारा कि जहां पर शुहदा के लाशें मौजूद थे। अरे बेसर लाशें मौजूद है। जैसे ही ये कारवान और काफिला वहां से गुजरा, हर बीवी ने खुद को नाके की बुलंदी से गिराना शुरू किया। कोई नहर के किनारे, कोई अली अकबर के लाशे पर, अरे ज़ैनब हुसैन के लाशे पर। दुश्मन का रावी कहता है कि कैसा अजीब मंजर था, कैसा कोहराम बपा हुआ। बीवी ज़ैनब ने कुछ अमल अंजाम दिए। सबसे पहला अमल ये था कि अपने दोनों हाथों पर लाशे हुसैन के नीचे रखा और सर को आसमान की जानिब बुलंद किया और ये मारे वो बड़ा जुमला कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। ऐ खुदावंद मुताल, हमसे इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ये पहला अमल था सैयदा का।
مبسور الرأس من القفا، ارے سر اقدس کو پشت سے ذبح کر دیا گیا، مسلوب الامامت والرضا، ارے امام اور رضا کو حسین سے چھین لیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ زینب کے اس لہجے میں اتنا درد تھا کہ گھوڑوں کے آنسو ان کے شموں میں گر رہے تھے۔ اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ سید سجاد کی جو حالت ہے وہ عجب ہے، کہ دیکھا کہ اب روح کتوسنی کے اوپر حضرت سید سجاد کی روح بلند کر جائے گی، اس دنیا سے مفارقت کر جائے گی۔ اس حال میں جب دیکھا لاش حسین اور سید سجاد کے درمیان میں آ کر کہتی ہے اے بیٹا سجاد میں کیا دیکھ رہی ہو، یہ تیری کیا حالت ہے، تیری روح نکلنے والی ہے۔ ایک جملہ کہا مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، اے میرے بابا کی جان، اے میرے بھیا کی جان میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد آخری جملہ سنا کہ صحبت تمام، کہا اے بھبی اماں کس طرح سے میری جان نہ نکل جائے، میرا بابا اس کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن اور میں کچھ نہ کر سکوں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ بَعْدَ حُسَيْنٍ۔ یا حسین 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 یا حسین۔ میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے۔ وہ قتل میرا ماں جایا، وہ قتل میرا ماں جایا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے۔ صدقے میں جس کے قیدی آزاد کیے تھے شہ نے، صدقے میں جس کے قیدی آزاد کیے تھے شہ نے، ہوا قیدی وہ شہزادہ پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے۔ جس جھولے میں اصغر کو مالور دیا کرتی تھی، جس جھولے میں اصغر کو مالور دیا کرتی تھی، ویران ہوا وہ جھولا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے، میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے،
پامال ہوا وہ صحرا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے صدقے میں جس کے قیدی آزاد کیے تھے شہ نے صدقے میں جس کے قیدی آزاد کیے تھے شہ نے ہوا قیدی وہ شہزادہ پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے بے جرم تماچے کھائے ڈر ڈر کے سکینہ روئی بے جرم تماچے کھائے ڈر ڈر کے سکینہ روئی چھنا باپ کا سر سے سایہ پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے ہوا قتل میرا ماں جایا ہوا قتل میرا ماں جایا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے باہر یہ کہہ کر زینب گر جلتی ہوئی ریتی پر باہر یہ کہہ کر زینب گر جلتی ہوئی ریتی پر میری چادر چھن گئی بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے میں لٹ گئی میرے بابا پردیس میں آ کے جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی
دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیوں نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن جو باخدا تجھ سے دھارس تھی بڑی چنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر پھرے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہاں ہم سے ہنسی سنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے دیکھ میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی بس میں دہراتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام میری چادر لٹ لئی ظالم نے دربار گئی میں باجردہ
شمشیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں چلی جس کی ابا بن میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا